بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے قرآن پڑھنا لوگوں کے لیے آسان فرما دیا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اسی حدیث پاک کو لیتے ہوئے آج کا جو ہمارا سلسلہ ہے وہ ہے قرآن پاک کی تفسیر کے حوالے سے۔ آج ہمارا پہلا دن ہے اور اس پہلے دن کے اندر سب سے پہلے ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی تفسیر کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارا عزم اور ہمارا ارادہ وما توفیقی الا باللہ، اللہ پاک کی توفیق سے یہ ہے کہ ہم مکمل قرآن پاک کو مختصر تفسیر کے اندر بیان کریں اور مکمل قرآن پاک کی تفسیر آپ تک پہنچ جائے، تاکہ قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے اس حوالے سے ہمیں معلومات مل جائے۔ قرآن پاک کو ہم برکت کے لیے تو لیتے ہی ہیں، برکت کے لیے الماری میں سجاتے ہیں، برکت کے لیے قرآن پاک کو ہم اپنی دکانوں میں سجاتے ہیں، برکت کے لیے ہم قرآن پاک کو بچوں سے پڑھواتے بھی ہیں، لیکن قرآن پاک صرف برکت کے لیے نہیں ہے بلکہ عمل کرنے کے لیے بھی ہے قرآن پاک۔ وہ اقبال نے بھی کہا تھا نا، متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ ہمارے اندر عمل کی بہت زیادہ کمی ہے، اور عمل کی اتنی زیادہ کمی ہے ہمیں احساس تک نہیں ہوتا کہ ہمارے اندر عمل کی کمی ہے یا نہیں ہے۔ اس عمل کی کمی کو پورا کرتے ہوئے ہمارا جو عزم ہے وہ یہ ہے، ہم قرآن پاک کی مکمل تفسیر کو انشاءاللہ العزیز بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج کی جو تفسیر ہے وہ تعوذ سے ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی تفسیر کیا ہے اور اس کے فوائد و ثمرات کیا ہیں، اس حوالے سے انشاءاللہ العزیز ہم سننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے اللہ پاک نے قرآن کریم جو ہے اس کو تعوذ سے کیوں شروع کیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے ہی کیوں شروع کیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ آئیے جو مفسرین کرام نے ارشاد فرمایا اس حوالے سے اس کو سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو اس کا حکم ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب تم قرآن پاک کی تلاوت کو شروع کرو تو اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہو شیطان مردود سے۔ جو شیطان بھٹکا ہوا ہے، گمراہ کرنے والا شیطان ہے، اس سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگو۔ سب سے پہلے تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس لیے جب بھی ہم قرآن پاک پڑھیں تو قرآن پاک پڑھنے سے پہلے ہمیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو ہے وہ پڑھنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا یہ سنت بھی ہے۔ تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام نے مختلف الفاظ کے اندر تعوذ کو جو ہے وہ پڑھا ہے، تو ہمیں بھی یہی چاہیے کہ جب ہم قرآن پاک کو پڑھنے لگیں تو اس سے پہلے تعوذ کو ہم ضرور پڑھیں۔ دوسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہم نے پڑھنا ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام کو ہم نے شروع کرنا ہے۔ جس طرح ہم نماز شروع کرتے ہیں، نماز شروع کرنے سے پہلے ہمارا جسم جو ہے پاک ہونا ضروری ہے۔ ہم وضو کرتے ہیں اس لیے تاکہ نماز کے اندر ہم جائیں تو جسمانی طور پہ ہم پاکیزہ ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے جا رہے ہیں۔ تو مفسرین کرام نے فرمایا اسی طرح قرآن پاک کو جب پڑھنا ہے تو اس میں بھی دل کا پاکیزہ ہونا اور زبان کا پاکیزہ ہونا ضروری ہے۔ اور یہ پاکیزہ کیسے ہوں گی؟ یہ ہم جب اللہ کی پناہ مانگیں گے شیطان مردود سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے تو اس سے ہماری دل کی پاکیزگی بھی ہو جائے گی۔ ایک اور بات مفسرین کرام نے بہترین ارشاد فرمایا کہ دیکھیں جب بادشاہوں کے دربار میں جایا جاتا ہے تو ان کا ایک اپنا لباس ہوتا ہے، تو اب ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مقدس کتاب کو پڑھ رہے ہیں، تو اس کے لیے بھی ایک پاکیزہ زبان کا اور پاکیزہ دل کا جو لباس ہے اس کا ہونا ضروری ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ قرآن پاک شروع جب کرنا ہے تو پہلے تعوذ یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنی چاہیے۔ اور یہ ہے کہ اعوذ باللہ، اعوذ جو ہے یہ آوازہ سے نکلا ہے، اور آوازہ کا مطلب آپ سن کے حیران ہو جائیں گے۔ آوازہ کے دو مطلب بنتے ہیں، ایک تو آوازہ کا مطلب بنتا ہے التجا کرنا،
अब इसमें हम अल्लाह ताला से इल्तिजा कर रहे होते हैं, अल्लाह तबारक व ताला से हम इल्तिमास कर रहे होते हैं, ऐ मौला हम आजिज़ बंदे हैं, हम कमज़ोर बंदे हैं, हमारे अंदर कोई ताकत नहीं है, कोई कुदरत नहीं है सिवाय उसके जो तूने हमें अता की। ऐ मौला हम तुझसे इल्तिजा करते हैं, तुझसे पनाह चाहते हैं शैतान मरदूद से। इससे इंसान की कमज़ोरी भी इससे साबित होती है और इसमें एक नफ्स की भी पाकीज़गी है। और जो इंसान अपने आप को कमज़ोर समझता है, अल्लाह तबारक व तआला की ताकत को वो समझता है कि हर चीज़ अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत ही, अल्लाह ताला की ही ताकत है। तो इससे इंसान का जो नफ्स है वो पाकीज़ा होता है और जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया तो गोया उसने अल्लाह तबारक व तआला को पहचान लिया। हदीस पाक का मफ़हूम है। तो इस वजह से भी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम हमें कुरान पाक को शुरू करने से पहले पढ़नी चाहिए। और इसमें और कई निकात जो है मुफस्सिरीन किराम ने इसमें बयान फरमाए हैं। तो कुरान पाक को शुरू करने से पहले अल्लाह तबारक व तआला ने तअव्वुज़ को जो है वो क्यों इरशाद फरमाया। इसके अलावा अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर अंबिया किराम अलैहिस्सलाम को भी इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला की पनाह चाहो, अल्लाह की पनाह मांगो। जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आप जो है वो अल्लाह की पनाह में आए, फस्तईज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इसी तरह कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। तो अल्लाह की पनाह चाहना इसका हुक्म खुद अल्लाह तबारक व तआला ने जो है वो हमें इरशाद फरमाया है। इसमें एक और चीज़ भी मैं ऐड करना चाहूँगा कि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ये जो है इसके फ़ज़ाइल क्या-क्या हैं, ये भी आप समाअत फरमाएँगे तो आप हैरान रह जाएँगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ़ अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम के अंदर कितनी चीज़ों को जो पोशीदा फरमाया है। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सामने एक मर्तबा एक शख्स को गुस्सा आया, तो वो गुस्से की उसकी ये हालत हो गई कि उसके मुँह से जो है झाग निकल रही थी गुस्से की वजह से। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अगर ये शख्स अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लेता तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इसका गुस्सा खत्म हो जाता, जो कि तमाम बुराइयों की जड़ है। तो गुस्सा जो है ये तमाम बुराइयों की जड़ है, इसको भी खत्म करना है। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया तअव्वुज़ पढ़ा जाए, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ा जाए। एक और हदीस पाक के अंदर आता है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने रोज़ाना 10 मरतबा अऊज़ु बिल्लाह पढ़ा, तो अल्लाह तबारक व तआला एक फरिश्ते को मुकर्रर फरमा देता है कि जो उसकी सुबह से शाम तक शैतान से हिफाज़त करता रहता है। अब शैतान हमारे ऊपर हावी है, शैतान हमारे ऊपर हावी हो जाता है, कभी नफ्से अव्वामा के अम्मारा के ज़रिए और इसी तरह कभी ज़हनी वस्व से डालकर, कभी किस चीज़ के ज़रिए, कभी किस चीज़ के ज़रिए जो शैतान गुनाह करवाता रहता है, गुनाह की तरफ तवज्जो दिलाता रहता है। इसलिए इंसान जो है कभी हाथ से गुनाह कर रहा होता है, कभी आँखों से गुनाह कर रहा होता है, कभी ज़बान से गुनाह कर रहा होता है, कभी गुनाह की तरफ चलकर पाँव के साथ जो है वो जा रहा होता है। तो इतनी चीज़ें इंसान के साथ गुनाह को उभारने के लिए चलती रहती हैं, शैतान जो उकसाता रहता है। तो फिर जब हम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ते हैं, जब हम तमाम कुदरतों का जो मालिक है, कुदरतों का, तमाम ताकतों का जो मालिक है अल्लाह तबारक व तआला, जब हम उसकी पनाह में आते हैं तो हम कहते हैं मौला शैतान की जितनी भी बुराइयाँ हैं, उन सब से हम तेरी पनाह के अंदर आते हैं। अब शैतान कितना ताकतवर है, अब कुछ छोटा-मोटा दुनियावी लिहाज से भी देख लीजिए, अगर कोई छोटा-मोटा काम हो, छोटी-मोटी बुराई हो, तो हम पुलिस थाने में जाते हैं, लेकिन मामला अगर ज़्यादा बढ़ जाए, तो हम गवर्नर तक चले जाते हैं। इससे भी ज़्यादा बढ़ जाए तो बाज़ मामलात में बादशाह शाह तक भी जाना पड़ता है। तो ऐसे ही मामला इंसान की रूहानियत के साथ भी है। अब शैतान ताकतवर है और वो मुख्तलिफ़ हीलों के ज़रिए, मुख्तलिफ़ बहानों के ज़रिए इंसान को गुनाहों की तरफ जो है वो धकेलने की कोशिश करता है। कभी किस चीज़ के ज़रिए, कभी किस चीज़ के ज़रिए, कभी किस चीज़ के ज़रिए। तो वो जब इतना हमारे ऊपर हैवी है, तो फिर हम जब अल्लाह वाहिद कहार की पनाह में आते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला इसके सदक़े से उस गुनाह से हमें रोकने की तौफ़ीक अता फ़रमा देता है। तो इस तरह हम तअव्वुज़ पढ़ के, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ के, हम जो है वो शैतान मरदूद से जो है वो बच सकते हैं। एक और बात भी है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की हदीस पाक है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हसन, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को इसी तरह के कलिमात के ज़रिए, तअव्वुज़ के कलिमात के ज़रिए उनको दम भी किया करते थे और आप फरमाया करते थे, मेरे जद्द अमजद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी अपने बेटों को इसी तअव्वुज़ का ही तावीज़ जो है वो डाला करते थे। तो अपने बच्चों को भी
اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے جو ہے وہ ہر طرح کی تکلیف اور پریشانی سے بچے رہیں، اس میں ایک بات یاد رکھیے گا، اپنے بچوں کو بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اپنے بچوں کو بھی دم کیجیے۔ انشاءاللہ العزیز اس کی برکت یہ ہوگی کہ آپ کے جو بچے ہیں وہ ہر بلا سے محفوظ رہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے۔ اور یہ بھی ایک بات ہے کہ جو بھی کام غلط ہو، سمجھیں کہ وہ شیطان کی طرف سے ہے۔ وہ غلط کام بعض اوقات انسانوں کے ذریعے بھی ہو رہے تھے، کئی انسان ایسے ہیں جو لوگوں کو گمراہ کرنے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور کئی جانور بھی ایسے ہیں جو یعنی کہ انسان کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اس کے بارے میں حدیث پاک میں آیا، جس طرح حضرت عمر فاروق وہ بھی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ایک خچر خریدا تو آپ اس کے اوپر بیٹھے تو خچر کودنے لگا، بدکنے لگا خچر، تو آپ نے اس کو روکا بھی لیکن پھر بھی وہ نہیں رک رہا تھا، تو آپ نے اس کو شیطان کہہ دیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ شیطان ہے، یعنی کہ شیطان جیسی اس کی حرکتیں ہیں۔ تو بعض اوقات شیطان انسانی شکل میں بھی ہوتا ہے، اور بعض اوقات شیطان جانوروں کی شکل میں بھی ہوتا ہے، بعض اوقات شیطان جن کی شکل میں بھی ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ نے ارشاد فرمایا شیاطین الجن والانس، اس طرح یعنی کہ شیطان انسانی شکل میں بھی ہو سکتا ہے۔ کئی ایسے لوگ ہیں جو لوگوں کو گمراہ کر رہے ہوتے ہیں، کئی ایسے لوگ ہیں جو لوگوں کو غلط راستے کی طرف دھکیل رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں جو ہے ہر چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آنا ہے کہ اے مولا ہر برائی کا جو کام ہے اس سے ہم جو ہے تیری پناہ چاہتے ہیں، تیری پناہ میں ہم آتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور بات بھی اس میں آپ لوگوں نے ذہن نشین رکھنی ہے کہ بعض اوقات ذہن میں وسوسہ آتا ہے کہ ہم اللہ کی پناہ جب چاہتے ہیں تو لوگوں کے پاس ہمیں نہیں جانا چاہیے، یہ جو پیروں کے پاس جاتے ہیں وہاں پہ جا کے پناہ لیتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ یاد رکھیے گا حقیقتاً پناہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اور مجازی طور پر اگر ہم کسی پیر کے پاس جاتے ہیں، مجازی طور پر اگر ہم کسی اللہ کے نیک بندے کے پاس جاتے ہیں، اس کے پاس جا کے ہم اپنے لیے دعا کرواتے ہیں کہ آپ دعا کریں میں نیک بن جاؤں، دعا کریں میں شیطان کے چنگل سے بچ جاؤں، اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں یہ بھی سمجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں۔ اب آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کام کرنے کے لیے جاتے ہیں، مزدوری کرنے کے لیے جاتے ہیں، کبھی کس کے یہاں نوکری کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کس کے یہاں نوکری کر رہے ہوتے ہیں، اسی سے آپ کسی سے پیسے مانگ رہے ہوتے ہیں، اور وہ آپ وہاں پہ نوکر کی حیثیت سے جو وہ رہتے ہیں وہاں پہ، تو یہ ہم اس کو غلط نہیں کہیں گے، نہ ہی شریعت بار اس کو غلط کہا جا سکتا ہے، کیونکہ اللہ نے آپ کا رزق اس کے پاس لکھا ہوا ہے۔ دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، لیکن رزق کو لینے کے جو ذرائع ہیں وہ مختلف ہیں۔ وہ کوئی رزق نوکری کی صورت میں جو لے رہا ہے، کوئی رزق اللہ تبارک و تعالیٰ سے بزنس کی صورت میں لے رہا ہے، کوئی رزق اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے کسی ذریعے سے لے رہا ہے، کوئی کسی ذریعے زکوٰۃ کے ذریعے سے لے رہا ہے، کوئی صدقے کے ذریعے سے رزق لے رہا ہے، کوئی کس ذریعے سے رزق لے رہا ہے، کوئی کس ذریعے سے رزق لے رہا ہے، تو ذرائع مختلف ہیں۔ حقیقتاً رازق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، حقیقتاً پناہ میں آنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی پناہ میں حقیقتاً آیا جائے گا، لیکن اگر اللہ نے کوئی ایسی طاقت اپنے بندے کو عطا فرمائی ہے کہ وہ بھی ان شیطانی کاموں سے جو روکوا سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کر کے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے ہمیں ان کے پاس بھی جانا چاہیے، یہ بالکل اس کو ناجائز نہیں کہنا چاہیے۔ آخر میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے مسائل بھی کچھ آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ جب آپ خود پڑھ رہے ہوں قرآن پاک، اس کے اندر اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں ہم نے پڑھنی ہے، لیکن جب ہم قاری صاحب کو سنا رہے ہوں، کسی کو ہم سبق سنا رہے ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس ٹائم ہم نے نہیں پڑھنی، کیونکہ اس ٹائم کے اندر ہم قرآن پاک سیکھ رہے ہوتے ہیں، قرآن پاک پڑھ نہیں رہے ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات، جب نماز کے اندر ہم کھڑے ہوتے ہیں تو امام کے پیچھے تعوذ نہیں پڑھنا۔ بعض لوگ امام کے پیچھے بھی قرات کر رہے ہوتے ہیں، تو حضور علیہ السلام کی حدیث پاک ہے قراءۃ الامام قراءۃ لہ، امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے، تو امام کے پیچھے تعوذ یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہیں پڑھنا۔